الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ کیا جناب سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ اور ان کے خطبہ کی طرف سے ممبروں پر جمعہ کے دن سب کیا جاتا تھا؟ یعنی کیا جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کے خطبہ کی طرف سے ممبروں پر جمعہ کے دن گالیاں دی جاتی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے تقریباً تمام سنی سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا اور اب بھی گمراہ کرنے میں یہ اپنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اہل سنت میں نام نہاد چھپے وہ رافضی خیال لوگ جو بظاہر سنی نظر آتے ہیں لیکن ان کا باطن رافضی ہے، وہ بھی اسی روایت کا سہارا لے کر اہل سنت کے سادہ لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کی طرف سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سب نہیں کیا جاتا تھا، یعنی آپ کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی، نہ آپ کے خطبہ کی طرف سے دی جاتی تھی۔ جی ہاں، یہ میں ایک بہت بڑا دعویٰ اپنی اس بات پر کرنے لگا ہوں جو میں آگے آپ کو کچھ تحقیقی باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس روایت کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ یہ روایت 4 کتابوں میں نقل ہے، بنیادی طور پر 4 کتابوں میں یہ روایت نقل ہے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت نقل ہے، تاریخ طبری اور ابن اسیر کی الکامل اور ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ۔ ان چاروں کتابوں کے اندر اس روایت کا سب سے پہلا راوی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے خود سنا ہے کہ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھیں، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے خود سنا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ لوط بن یحییٰ ابو مخنف۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف یہ وہ راوی ہے جو 57 ہجری میں پیدا ہوتا ہے۔ اب 57 ہجری میں جو آدمی پیدا ہو رہا ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور میں تو موجود ہی نہیں تھا، اور پھر حضرت معاویہ کا دور بھی، کیونکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت 40 ہجری میں ہو جاتی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ظاہری 60 ہجری میں ہوتی ہے۔ اب 57 ہجری میں پیدا ہونے والا آدمی وہ کیسے دیکھ سکتا ہے جو اس دور میں موجود ہی نہیں تھا، کہ مولا علی کے دور میں جو آدمی موجود ہی نہیں تھا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے خود سنا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو گالیاں دی جاتی تھی؟ تو آپ اس روایت کی بنیاد دیکھ لیجئے کہ کتنی جھوٹی ہے، کہ جو آدمی وہاں موجود ہی نہیں تھا اس پر یہ رافضی اور رافضی خیال لوگ بنیاد رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یا کم از کم وہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر 3 سال کا آدمی تھا، 3 سال کا بچہ تھا۔ 3 سال کا بچہ کتنا شعور رکھتا ہے مجھے یہ بتا دیجئے؟ تو یہ روایت ہی جھوٹی ہے۔ لوط بن یحییٰ ابو مخنف جھوٹا آدمی ہے، اس کے لیے میں آپ کو کثیر حوالہ جات یہاں پر دینا چاہوں گا کہ الکامل فی ضعفاء الرجال کے اندر اس کو شیعی محترق کہا گیا ہے، اور ابن عساکر نے تو اس کو رافضی تک کہا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو شیعی کہا ہے، محترق شیعی، سڑا ہوا کٹر قسم کا شیعہ، اس کو سڑا ہوا شیعہ کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یحییٰ بن معین نے بھی اس پر جرح کی ہے اور اس کو شیعہ کہا ہے، اور یوں ہی دارقطنی نے اس پر جرح کی ہے، اور علامہ ذہبی نے تو اس پر اتنی سخت جرح کی ہے لوط بن یحییٰ ابو مخنف پر کہ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی غلیظ ترین رافضی آدمی ہے، اس سے کسی نے کوئی بھی روایت نہیں لی۔ اور علامہ ذہبی نے تو امام احمد بن حنبل سے کے حوالے سے یہاں تک کہا کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ اس سے کسی نے کوئی حدیث لی ہو، اس سے کوئی بھی حدیث نہیں لیتا۔ پھر اس کے بعد
اس روایت کا یعنی اس طرح کی روایتوں کا دوسرا راوی ہشام بن محمد الکلبی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور علامہ ذہبی دونوں اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث لینے کے قابل یہ آدمی نہیں ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، قصے کہانیاں گھڑنے والا آدمی ہے اور موضوع باتیں گھڑتا ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر باتیں کرتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے روایت ہونے والی کوئی بھی روایت کی جانے والی کوئی بھی حدیث سند کے اعتبار سے درست نہیں دیکھی۔ اور اسی طریقے سے ابن عدی نے اور یوں ہی ابن حبان نے، ابن عساکر نے اور یوں ہی دیگر محدثین نے اس پر اتنی کڑی گرفت فرمائی ہے، کڑی جرح فرمائی ہے کہ الامان والحفیظ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اس طرح کے راوی ہوں، جو رافضی خیال راوی ہوں، میری اس بات کو عام بات نہ سمجھ لیے گا، اس بات کو ذرا نہ سوچیے گا، بلکہ بڑے اطمینان سے سوچیے گا کہ رافضی راوی، رافضی خیال بھی نہیں، رافضی راوی، اس کی روایتوں کو آپ جو رافضی نما سنی ہے وہ اپنا ہتھیار بنا کر اہل سنت کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے بارے میں کیا ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ اور پھر اہل سنت کے وہ سادہ لو عوام جو ان کی باتوں میں آتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را ان کی اس طرح کی روایات جو شیعی رافضی کٹر قسم کے متعصب قسم کے شیعہ لوگوں سے جو روایتیں نقل ہیں، ان باتوں کو سن کر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے حوالے سے اپنا ذہن خراب مت کیجیے اور ان روایتوں کو بالکل بھی اپنے دل میں جگہ مت دیجیے۔ اور مجھے جو میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں، مجھے جواب کا انتظار رہے گا کہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف جو اس کا پہلا راوی ہے، اس کی کسی طریقے سے توثیق کوئی ایسا عالم دین ہو، رافضی خیال آدمی جو اپنے آپ کو عالم کہنے کا دعویٰ کرتا ہو، وہ کم از کم اس کی توثیق ظاہر کر دے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت اہل السنہ والجماعہ پر کاربن رہنے کی توفیق عطا